بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں خاندان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب دعوت تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس سے بدلہ ضرور لیتا، جبکہ آپ کسی شخص سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے کو انعامات و کرامات سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نوافل کثرت سے ادا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر معاملات میں واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح سے واقعات ہوتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور با کرامت خاتون تھی۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے اور دعائیں کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقوی میں کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان نیک گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی جان اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے۔ امیر اہل سنت و برکات القات عالیہ خاندان غوث اعظم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آباد و اجداد یا غوث اعظم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب میں چھوٹا تھا تو حج کے دنوں میں مجھے جنگل جانا پڑا۔ وہاں میں نے ایک بیل دیکھا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جیسے کہ عام طور پر بچے چلتے ہیں۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا: اے عبد القادر جیلانی، تمہیں اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر واپس آ گیا اور امی جان سے عرض کی: امی جان، مجھے آپ مکمل طور پر رائے خدا میں بغداد جانے دے تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور نیک بندوں کو دیکھ سکوں۔ امی جان نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بیل والا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ابو جان کے مال میں سے جو میرا حصہ تھا وہ میرے پاس لے آئی، یعنی کہ 80 سونے کے سکے۔ میں نے ان میں سے 40 سونے کے سکے لیے اور باقی 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ امی جان نے اس کو میری قمیص میں سی دیا اور بغداد جانے کی اجازت دے دی، اور یوں مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا: بیٹا، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے خود سے دور کر رہی ہوں۔ اب مجھے تمہارا چہرہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں یوں ملتا ہے: غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں آگے تھے۔ گناہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ المدینہ کی کتاب غوث پاک کے حالات صفحہ نمبر 16 پر ہے کہ حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاص اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارتے اور عبادت میں کافی کوشش کرنے والے اور ریاضت کرنے والے تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں امی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم
شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے، ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، یعنی وہ کچھ بولے بغیر چپ چاپ چلے گئے۔ تو انہوں نے خلیفہ وقت یعنی کہ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے اس واقعے کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب میں تھا، یعنی کہ غصے سے بھرا ہوا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں جنہوں نے میرے ملازم کی محنت کو ضائع کر دیا، یعنی کہ برباد کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں محتسب یعنی کہ خلاف ممانعت کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کو کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ سید حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے روبدار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے کہ تم لوگوں کا احتساب کرو اور تم برائیوں سے ان کو روکو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشارے پر خلیفہ پر ایسی رکابت طاری ہوئی کہ گھٹنوں کے پل سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر عاجزی سے کہنے لگا، حضور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینے والے اور گناہ سے روکنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تم کو دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بڑا اثر ہوا اور متاثر ہو کر اس عرض گزار ہوا کہ آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں، یعنی میں نے بھی آپ کو محتسب بنایا۔ حضرت چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے والد تھے تو متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں اللہ پاک کی طرف سے مامور یعنی کہ مقرر کیا گیا ہوں تو مجھے خلق یعنی کہ مخلوق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حد حساب اور بے حد مغفرت ہو۔ جزاک اللہ۔